السلام علیکم۔ میرا نام محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کے لیکچر ہے وہ ہے ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ پہلے ہم کلاسیفیکیشن پڑھ چکے تھے، اس کی ایمز اور اس کی بیسس، تو آج ہم ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن، تھری کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کو ڈسکس کریں گے اور ان کے اندر جو خامیاں تھیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم تھا یہ سب سے پرانا کلاسیفیکیشن سسٹم تھا، اور اس کے مطابق جو تمام آرگنیزمز تھے ان کو صرف ٹو کنگڈمز میں ہی انکلیوڈ کیا گیا تھا، کلاسیفائی کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کنگڈم پلانٹی تھا اور ایک کنگڈم اینیمیلیا تھا۔ تو پلانٹی میں وہ آرگنیزمز انکلیوڈ کیے گئے جو کہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے تھے سمپل انارگینک میٹیریل سے، اور انرجی کو بھی سٹور کر سکتے تھے، تو ان کو ہم آٹوٹرافس کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کو آٹوٹرافس کہتے ہیں۔ تو ایسے آرگنیزمز جو کہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں تو ان کو ہم پلانٹی میں انکلیوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرا جو کنگڈم تھا اس میں وہ آرگنیزمز انکلیوڈ کیے گئے جو کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے تھے اور وہ دوسرے جانداروں پر انحصار کرتے تھے، یعنی کہ آٹوٹرافس پر۔ تو ان آرگنیزمز کو ہم نے کنگڈم اینیمیلیا میں انکلیوڈ کیا۔ تو اس طرح جو ہے ان دو کنگڈمز اس وقت بنائے گئے تھے فرسٹ ٹو کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں۔ تو اس کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کے مطابق جو بیکٹیریا تھے، فنجائی تھے اور ایلجی، ان کو کنگڈم پلانٹی میں انکلیوڈ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ ٹیکسانومیسٹس تھے، یعنی کہ جو ٹیکسانومی کے بارے میں علم رکھتے تھے یا کلاسیفیکیشن کے بارے میں علم رکھتے تھے، ان کے مطابق یہ کلاسیفیکیشن سسٹم جو تھا یہ انورکیبل تھا، یعنی کہ یہ کام کا نہیں تھا، کیونکہ بہت سے مینی یونی سیلولر آرگنیزمز تھے، مثال کے طور پر یوگلینا ہے، تو ان میں پلانٹس لائک بھی خصوصیات موجود تھیں، یعنی کہ پلانٹس کی خصوصیات بھی موجود تھیں اور اینیملز کی خصوصیات بھی موجود تھیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ نہ اینیمل کنگڈم اینیمیلیا میں انکلیوڈ کیا جا سکتے تھے، نہ ہی پلانٹی میں انکلیوڈ کیا جا سکتے تھے۔ پلانٹ کی ان میں خصوصیات پلانٹس کی یہ تھیں کہ ان میں کلوروفل پریزنٹ تھا، یعنی کہ کلوروفل پریزنٹ تھا، تو یہ کلوروفل پلانٹس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں اینیملز کی خصوصیات یہ تھیں کہ یہ ہیٹروٹرافک تھے، یعنی کہ یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے تھے اور اپنی خوراک کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، آٹوٹرافس پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں اینیملز کی خصوصیات ایک یہ بھی تھی کہ ان میں سیل والز نہیں تھیں، اسی طرح اینیملز میں بھی سیل والز پریزنٹ نہیں ہوتی، سیل والز صرف پلانٹس سیلز میں ہی پریزنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان جیسے آرگنیزمز کے لیے ایک سیپریٹ کنگڈم ہونا چاہیے جن میں پلانٹس اور اینیملز کی خصوصیات، دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اس کنگڈم سسٹم کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ یہ پروکریاٹس اور یوکریاٹس کے درمیان فرق کو واضح نہیں کرتا، یعنی کہ پروکریاٹس وہ آرگنیزمز ہیں جو پروکریاٹک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، پروکریاٹک سیل میں واضح نیوکلیس نہیں ہوتا، اور یوکریاٹس یوکریاٹک سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ واضح نیوکلیس پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھری کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم تھا۔ تو 1866 میں ارسٹ ہیکل نے فرسٹ جو آبجیکشن تھا اس کو جو ہے وہ سالو کیا کہ جو آرگنیزمز ہیں جن میں پلانٹس کی بھی اور اینیملز کی بھی خصوصیات موجود ہیں تو ان کو تیسرے کنگڈم میں جو ہے وہ انکلیوڈ کرنا چاہیے۔ تو اس نے کنگڈم پروٹیسٹا کو جو ہے وہ انٹروڈیوسڈ کروایا تاکہ اس کنگڈم پروٹیسٹا میں یوگلینا اور یوگلینا جیسے دوسرے آرگنیزمز کو انکلیوڈ کیا جا سکے۔ تو اس نے بیکٹیریا کو بھی اس کنگڈم پروٹیسٹا میں رکھا جس میں اس نے یوگلینا کو رکھا۔ تو اس کے علاوہ فنجائی جو تھے، اس سسٹم کے مطابق فنجائی کو کنگڈم پلانٹی میں جو ہے وہ انکلیوڈ کیا گیا تھا۔ تو یہ سسٹم بھی پروکریاٹس اور یوکریاٹس کے درمیان فرق کو واضح نہیں کرتا تھا۔ کچھ بیالوجسٹ تھے جو کہ فنجائی کو کنگڈم پلانٹی میں انکلیوڈ کرنے سے ڈس ایگری تھے، یعنی کہ متفق نہیں تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فنجائی میں پلانٹس جیسی ریزمبلنسز ہیں، یعنی کہ پلانٹس کی خصوصیات ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سے یعنی کہ ایسی خصوصیات ہیں جو ان میں پلانٹس کی ہیں، لیکن
ان کی یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آٹوٹرافز نہیں ہیں، یعنی کہ یہ پلانٹس کی طرح آٹوٹرافز نہیں ہیں، اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے یہ ہیٹروٹرافز ہیں، اور ہیٹروٹرافز کی بھی یہ اسپیشل فارمز میں ہیں کہ اسپیشل فارم وہ ہے کہ جس میں یہ اپنی فوڈ جو ہے ایبزارپشن کے ذریعے لیتے ہیں، یعنی کہ ایبزارپشن مین کہ اپنی خوراک کو یہ جذب کرتے ہیں. تو دوسرے آرگنزمز جو ہیٹروٹرافز ہیں وہ اپنی خوراک کو انجسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایبزارب کرتے ہیں اپنی فوڈ کو. تو اس کے علاوہ پلانٹس کے ساتھ ان کی ریزمبلنسز کے علاوہ ان میں یہ ڈیفرنس بھی ہے کہ پلانٹس کی جو سیل وال ہوتی ہے وہ سیلولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن فنجائی میں جو ہے وہ سیلولوز کی جگہ کائٹن ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے 2 کنگڈم اور 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں خامیاں تھیں، تو ان کے بعد 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ.